معروف صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا نے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے وی پی این کا استعمال غیر اسلامی قرار دینے سے پاکستان اچانک 800 برس پیچھے جاتا نظر آتا ہے، جب ہلاکو خان بغداد کی تباہی کا پلان لیے قلعے کو گھیر چکا تھا اور اندر خلیفہ علماء سے یہ فیصلہ کروانے میں مصروف تھا کہ کوا حرام ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے۔ بغداد کی فتح کے بعد تاتاریوں نے آخری عباسی خلیفہ کو ایک بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا۔ آج لگتا ہے کہ پچھلے 800 برس میں کچھ بھی نہیں بدلا، نہ خلیفہ کی سوچ بدلی، نہ علماء بدلے اور نہ ہی حلال حرام کے فتوے ختم ہو پائے۔ اپنی تازہ تحریر میں رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ 13ویں صدی میں اگر مسلمانوں کے لیے عام ترین مسئلہ کوے کو حرام یا مکروہ ہونا تھا تو آج 800 سال بعد بات وی پی این پر آن پہنچی ہے، جسے کوے کی طرح حرام ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر دور میں ٹیکنالوجی کے دشمن رہے ہیں، جو بھی نئی ایجاد سامنے آتی ہے ہم مسلمان عملاً اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ فتویٰ ہر حکمران کا ایسا ہتھیار بن چکا ہے کہ اب کوئی بھی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بھٹو کو بھی اپنے مذہبی مخالفین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا پڑ گیا تھا۔ بھٹو نے اپنے آخری دنوں میں جو اقدامات کیے ان کا مقصد مذہبی طبقے کو راضی کرنا تھا تاکہ ان کے خلاف پی این اے کی احتجاجی تحریک ختم ہو جائے، لیکن ایسا کرتے ہوئے انہوں نے مذہبی طبقے کو مزید مضبوط کر دیا۔ لیکن مذہبی ٹچ دیتے ہوئے بھٹو یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ خود کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنا اقتدار نہیں بچا پائیں گے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ بڑھا اور اپنی پیپلز پارٹی کا ووٹ کم کر رہے تھے۔ دراصل بھٹو کو اقتدار مذہبی قوتوں کی وجہ سے نہیں ملا تھا، بلکہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر ملا تھا۔ ان کا ووٹر کسان، مزدور اور غریب آدمی تھا۔ بالآخر ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر کروا دیا۔ رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ بھٹو کی طرح عمران خان نے بھی وزیر اعظم بن کر مذہبی بیانیہ خوب بیچا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عوام کو اپنی کارکردگی سے نہیں بلکہ مذہبی ٹچ سے متاثر کریں گے اور ان کا یہ ٹچ خاصا کامیاب بھی رہا۔ لیکن آج وہ بھی بھٹو کی طرح اڈیالہ جیل میں بند اپنی سزاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ غور کیا جائے تو ہمیں بیرونی سے زیادہ اندرونی طور پر ایک دوسرے سے خطرہ رہا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے آئے ہیں۔ یہود و ہنود سے زیادہ سازشیں ہم نے خود ایک دوسرے کے خلاف کی ہیں۔ ہاں، یہود و ہنود کا اس میں اتنا حصہ ضرور تھا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں نئی ٹیکنالوجی تھما دی کہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائیں۔ ہمیں بجلی، ٹی وی، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر دے دیا یا سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کو کھل کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ وہ لوگ جو کبھی ان سائنسی ایجادات کو شیطان کہتے تھے، اب ان کے استعمال سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ٹیکنالوجی کو ہمارے ہاں نفرت کے لیے استعمال کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو وی پی این تو غیر شرعی لگتا ہے، لیکن بہت سے دیگر ایشوز غیر شرعی کیوں نہیں لگتے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ وی پی این سے آن لائن چوری کی جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ انہیں آن لائن چوری کی فکر ہے، لیکن جو سول ملٹری حکمران، بیوروکریسی اور دیگر طاقتور طبقات کھلے عام چوری کرتے ہیں اور پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس وقت 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، حالانکہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے 1400 برس پہلے عورت اور مرد دونوں پر تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا تھا۔ پاکستان میں حاکموں کی کرتوتوں سے کسی کو مسئلہ نہیں، وہ منی لانڈرنگ کریں، لندن میں جائیدادیں خریدیں، دبئی میں گھڑیاں بیچیں، پاکستان سے ڈالر لے جا کر باہر کے بینک بھر دیں، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر حکمران کو ہر دور میں ایسے بھاڑے کے علماء مل جاتے ہیں جو ان کے اقتدار کو مذہبی ٹچ دینے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ میرا اعتراض ایک ہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا نئی ٹیکنالوجی ملک کی دشمن ہے تو سیدھا سادہ فیصلہ کریں اور سب کچھ بند کر دیں۔ آپ ایک انتظامی فیصلہ لیں، بجائے کہ اسلام کی آڑ لیتے ہوئے وی پی این کو اسلامی نظریاتی کونسل سے غیر اسلامی قرار دلوائیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔